آج بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپشنل ہو گیا ہے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. ونس اپون اے ٹائم یہ آپشنل نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ جو بہت ساری حدیثیں آتی ہیں نا جن میں پتہ چلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو نماز جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. ان حدیثوں کا مطلب علماء نے یہی بیان کیا کہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا مسلم بھی ہو اور نماز چھوڑے. تو اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے بھائی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہے, جو نہیں پڑھتا تو سمجھ لو ہندو یا عیسائی ہے. کیونکہ اس دور میں یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ ایک آدمی نماز. دیکھو اس کی مثال ایسے, آپ فوجیوں کو دیکھتے ہو پریڈ کے دوران, جو پینٹ شرٹ میں ہے وردی میں ہے وہ فوجی ہے, جو سول ڈریس میں گھوم رہا ہے وہ کوئی دائیں بائیں کوئی بندہ ہوگا, وہ فوج کا آدمی نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا. لیکن کسی ملک کی فوج کرپٹ ہو جائے, ڈسپلن کی ایسی کی تیسی ہو جائے تو آدھے لوگ فوج میں آدھے جو ہے نا وردی میں ہوں گے, آدھے دھوتی بنیان میں, آدھی چڈی پہن کے پریڈ کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب اس کا نظام کیا ہو گیا ہے, خراب. تو بالکل ایسے ہی ہے, نماز مسلم کی وردی ہے. جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا مسلمان نماز کی فکر کرے گا. اس لیے نبی نے فرمایا جو نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہے. مطلب یہ نہیں کہ کافر ہے, مطلب یہ کہ اس دور میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا ہو. یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے کہ بھائی سمجھ لینا کہ وہ ہندو یا عیسائی ہوگا, وہ مسلم نہیں ہو سکتا. اس لیے بھائی آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پہ کوئی کمپرومائز, بولو نا بھائی کیا ہو گیا. نہ جہاز میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے. میں بھی ایتھوپیا سے زیمبیا جا رہا تھا, وہ کنیکٹڈ فلائٹ تھی ایتھوپیا سے. جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم اترے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھو ایئرپورٹ پہ قضا وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ لوگ فلائٹ میں تھے, نماز کیوں نہیں پڑھی جہاز میں؟ انہوں نے کہا یار جگہ ہی نہیں تھی. بھائی میدان جنگ میں جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر میدان جنگ میں ہونا, لڑائی چل رہی ہے اور نماز اب بہت مشکل ہو گئی ہے تمہارے لیے, بھائی کیسے, وہ تو مار دے گا دشمن. اللہ نے کہا کھڑے ہو کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. ہیئت کو چینج کر سکتے ہو, قضا نہیں کر سکتے. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین, ارے کیا حال ہے, خیریت سے, نماز کے بعد ملتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, فرمایا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کے ٹائم ہے. اپنی طرف سے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جہاز میں ہو, ٹرین میں ہو, جہاز میں نماز کا طریقہ یہ کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں فرض نماز. نہیں ملتی آپ کو اجازت تو سیٹ پہ قبلہ رخ کر کے پڑھ لیں. قبلہ رخ بالکل ہی پیچھے کی طرف قبلہ ہے تو پھر جہاں منہ ہو وہاں پڑھ لیں. لیکن فرض نماز اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو ایئرپورٹ پہ اس کو احتیاطاً دہرایا جائے گا, سمجھتے ہیں. لیکن چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. شاپنگ کے لیے خواتین جاتی ہیں, نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بھائی نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ہر قیمت پہ آپ کو ٹائم پہ پڑھنی ہے. لوگ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے. دیکھو اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جو رکن اسلام نے فرض کر دیا ہے نا تو اس کا مطلب آرڈر از آرڈر. اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ فرض. اب اس میں اللہ نے یہ اجازت ہمیں دے دی ہے کہ سفر میں آپ نماز آدھی کر دیے, 4 کے 2 کر دیے, یہ آسانی ہے. یہ 2 کیے ہی اس لیے کہ اب آپ کے پاس قضا کا آپشن ختم ہو گیا. تو بھائی 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح نماز کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے. اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری گمراہ ہوئی ہیں, میری امت لا تجتمع علی ضلالہ, پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے. تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں, لیکن وہی گڑبڑیں ہماری امت میں, اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئی, مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں. تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں. ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے, بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. جب اس سے کہا گیا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین, قرآن تو ہم سے
دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، اور مزاروں پہ جا کے سردے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں، اللہ کتنے ہیں؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی؟ بھائی حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے. عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا، دعا ہے. تو دعا عبادت ہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا، دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا، یعنی سوری دینا. گیس کے وزیر، سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا، جو بھی مختلف، مجھے تم وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے. گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں. جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ تو اللہ کے پاس ہے. بھائی اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے. تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے دے تو ہم اللہ کو مانگے یا اس سے مانگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی؟ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو، منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں، ٹائم کا مقابلہ سخت ہے، دھوپ میں بیان ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا، پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں. تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا. اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. تو عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی. تو عقیدہ توحید میں بھائی قرآن کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو بولو نہیں دیے. مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا نا، ہم جب مشرک سے پوچھتے ہیں کہ یار ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے، یہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اتنی سینس تو ان میں بھی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود نہیں کرتے، ان کو اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اصل تو بھگوان وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن اس نے ان کو اختیارات دیے. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. اس شرک کی قرآن میں نفی ہے. ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے، کیونکہ دو خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے. مشرکین کب کہتے تھے کریٹر دو ہیں؟ وہ کہتے بھائی ایک کریٹر ہے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے خالق کون ہے، وہ سب بیک زبان ہو کے کہتے تھے کون ہے؟ اللہ. ہندو بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. سکھ بھی کہے گا کون ہے بھائی؟ اللہ. عیسائی بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. وہ نام انہوں نے چینج کر کے رکھے ہوئے لیکن کریٹر ایک ہی مانتے ہیں سب. تو کریٹر کو ایک ماننے سے آپ توحید پرست نہیں بن جاتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں جلدی جلدی سپیڈ میں ہو چکے میں. ایک اور اشکال، بعض حضرات پھر اس پہ ایک اشکال اٹھاتے ہیں بھائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اب دیکھو سیکیورٹی گارڈ ہے نا، مدد لے رہے ہیں ہم ان سے، بھائی دائیں بائیں سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے جو کینیڈا میں آپ کے وقار کے خلاف. تو سیکیورٹی گارڈ ہو گئے نا، مدد طلب کی نا ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے. بھائی ہم جب سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں، غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو پیغمبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو ہے وہ قبر میں بابا کیوں نہیں کر سکتے؟
तो खूब समझ लें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्प। मदद की कितनी किस्में हैं? दो। एक मदद वो होती है जो असबाब से हटके होती है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती। एक मदद वो होती है जो असबाब के तहत होती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं पानी में डूब रहा हूं, मैं कहता हूं मेरी मदद करो, मतलब क्या होता है? हाथ आगे बढ़ाओ, मैं भी क्या करूंगा? एक आदमी ना रायवंड में वहीं गटर में गिर गया, वो नहीं उधर गटर, एक सच्चा वाकया ये। रायवंड में वो बाहर निकला, तो अब क्या करो, चुटकुला बहुत जोर से आता है तो फिर निकालना पड़ता है। वो रायवंड में वो आदमी गटर के में पानी में गिर गया, तो जो उसके साथी थे ना, बड़ा गांव का देहाती सीधा साधा आदमी था, कहते हैं हमने हाथ देके उसको गटर से बाहर निकाला तो उस हाथ छोड़ के दोबारा गिर गया। हमने कहा क्या क्या हुआ? कह रहे चप्पल रह गई है अंदर, मेरी चप्पल अंदर रह गई। तो अब देखो, उसने हाथ दिया मदद के लिए और सामने वाले ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। ये मदद असबाब के तहत है, ये असबाब से हटके नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के बतन से पैदा हुए बगैर बाप के, साइंटिफिकली मुमकिन है ये? नहीं। ये जो काम है ये कौन कर सकता है? अल्लाह। तो असबाब से हटके जो पुकारा जाएगा वो किसको पुकारा जाएगा? अल्लाह को। और जो हम असबाब के तहत पुकारते हैं, मदद लेते हैं, उस जिसकी कोई लॉजिक होती है, वो मदद वो वाली मदद नहीं है जो शिर्क के जुमरे में आती है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि स्पीड थोड़ी फॉरवर्ड का बटन मैंने दबाया हुआ है ना अपना, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूं कि पूरी बात आ जाए आपके सामने। बाज लोग इस पे भी इश्काल करते हैं कि भाई फरिश्ते भी तो काम करते हैं, तुम कहते हो भाई अल्लाह ताला ने इख्तियारात नहीं दिए, तो फरिश्तों को भी तो बहुत सारे इख्तियार दिए हैं। मौत देने का इख्तियार किसके पास है? वो जो फरिश्ता आता है ना मौत का, जब वो आता है आदमी पूछता है भाई किस सिलसिले में हाजिर हुए, तो बताता है आपकी मौत लेने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं। तो वो भी तो मौत का फरिश्ता है। वो भी जब वो मौत और जिंदगी उसके हाथ में है, तो पैगंबरों के हाथ में भी मौत और जिंदगी क्यों नहीं है? तो उसका जवाब खूब समझे। किसी से काम लेना अलग बात है, किसी को किसी काम का इख्तियार दे देना अलग बात है। देखो, मैं अगर पेन से लिखता हूं कोई तहरीर, तो कलम से मैं काम ले रहा हूं, लिखने का राइट और इख्तियार कलम के पास नहीं है। तभी आप कुछ लिखवाओगे तो मुझे कहोगे, कलम को थोड़ी कहोगे आप। आपने कहा कि भाई उस दिन मुफ्ती साहब पेन से कुछ लिख रहे थे, तो ये पेन बड़ा जबरदस्त लिखता है भाई, मुफ्ती साहब ने आई लव यू लिख के दिया था उसमें। तो आप गए पेन के पास, यार तुमने उस दिन आई लव यू लिखा था, या अपनी होने वाली के पास गए। शुरू शुरू में वो जब आई लव यू बोलती बहुत अच्छा लगता है, जब हो जाती है उसके बाद फिर अगर अच्छा लगे तो फिर ये सच्ची मुच्ची का होता है। तो आपने कहा यार दोबारा ये लिख, तो कलम क्या कहेगा? भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको यार उस दिन तो तूने लिखा था। भाई लिखा मैंने नहीं था, कातिब जो राइटर है उसने लिखा था, लिखने का काम मुझसे लिया था, लिहाजा पुकारा राइटर को जाएगा, कलम को पेन को नहीं पुकारा जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह फरिश्तों से बाज दफा काम ले लेते हैं, और खज़र अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने कुछ काम ले लिए, लेकिन काम लेना अलग चीज है। इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास। लिहाजा अज़म करो कभी भी अल्लाह के सिवा अपनी दुआओं में, हाजतों में किसी को कभी भी हम नहीं पुकारेंगे। अच्छा, एक चीज शिर्क तो नहीं है, लेकिन शिर्क की तरफ लेके जाती है। कोई भी काम जो आप इलॉजिकल करते हो ना, वहम और तवहुमात की बेस पे, क्योंकि शिर्क भी एक वहम है ना। भाई पत्थर का बुत बना दिया आपने, फर्ज कर लिया कि अल्लाह ने इसको इख्तियार, कहां से फर्ज कर लिया भाई? इसकी दलील क्या है आपके पास? हो सकता है मे भी, समझ रहे हैं? तो फर्जी दुनिया में से इस्लाम हमें क्या करता है? पूरा इशारा करके बता रहा हूं क्या करता है, फिर भी निकालता है ना बाहर फर्जी दुनिया से इस्लाम हमें। तो ये जो जिन चुड़ैल भूत टोने टोटके फलाने ने कुछ कर दिया और इसके लिए फिर आप आमिलों के पास जाके इलाज कर रहे हो, ये मंजन भी सिर्फ मजहबी लोगों का है। आपको अंग्रेजों में यहां कनाडा पे कोई जिन चुड़ैल भूत कभी भी नजर नहीं आए। मैं जिन्नात के वजूद का कायल हूं, ऐसा ना हो कि आप मेरी तरफ निस्बत कर दें, लेकिन ये जिन चुड़ैल भूत ना जापानियों पे कभी आएंगे, ना किसी घोड़े पे, ना किसी गोरी पे। तो यहां हमारी मुस्लिम खवातीन बैठी हुई हैं, ये जहां मजहब होगा ना, मजहब का गलत इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रूहानी आमिल हैं जिन भगाने के लिए, चुड़ैलें भगाने के लिए, ये चीजें अब इन मुल्कों में भी बहुत तेजी से फैल रही हैं, अंग्रेजों में नहीं थी। आप किसी रूहानी आमिल को ले आओ, जिन उतारने वाला, किसी गोरे पे जिन्न आया तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को ये रूहानी आमिल, तावीज गंडों वाले, इनसे आप लोगों ने अपने आप को क्या करना है? दूर रखना है। कभी भी इनके, वो जिन आ भी जाए ना तो भी नहीं इनके पास जाना। आयतल कुर्सी पढ़ के दम करे, भाग जाए ठीक है, नहीं भागे और बेगम पे आ जाए तो खुद ही भुगतेगा वो। बेगम पे जिन आ जाए ना तो खुद ही भुगतेगा वो, ठीक है ना।
تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں, خواتین بیان سننی پھر وہ غصہ کرتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے, یہ مذاق تھا. اس سے پہلے جو بیان تھا وہ سیریس تھا. اچھا بھائی, تو جن, چڑیل, بھوت, تعویذ, اس بحث میں مت پڑھو کہ جائز ہے یا ناجائز, اس بحث میں مت پڑھو, کیونکہ میں جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں. کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا. زندگی خوشیوں کی گزرے گی, کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی, ایک عامل کے پاس گیا, اس نے دم کیا, میری آنکھیں لوٹائیں. میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا, تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا. جن کو پتا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں, تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے, لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے, اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے. تو عاملوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا. وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے نا, تو آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج. تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بابا کے مزار پہ جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی وہ بےچارے قبر میں گئے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آدھے دھڑ والے کا دھڑ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو اس عذاب سے کیا کرو, نکالو. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھو یہ دماغ سے نکال دو کہ بہو نے ساس پہ کچھ کیا, جٹھانی نے فلاں پہ کچھ کیا. نہیں ہوتا, یہ اتنا ہلکا پھلکا کیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے ہونے دے دیا تھا اثر تھوڑا سا. ورنہ یہ جادو ٹونے ایسے نہیں ہیں بچوں کا کھیل کے کوئی بھی کسی پہ کر دے فوراً ہو جائے. یہ ہوتا انہی لوگوں پر ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں, جو نہیں کرتے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عاملوں کے خلاف 20-25 سال سے بول رہا ہوں. یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے جادوگر ہیں نا, آج تک میرا ایک بال بھی سفید نہیں کیا. داڑھی کے بال میرے کچھ سفید ہیں, وہ تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے. سر کے بال ابھی تک انہی کی مخالفت کی وجہ سے کالے ہیں. حالانکہ 50 سال میں آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, لیکن میں ان کی مخالفت اتنی کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بال سفید ہی نہیں ہونے دیے سر کے. اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ بولیں گے ہم نے کی ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اپنی سوسائٹی کو آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہے. یہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. مذہب ان چیزوں سے آپ کو نکالتا ہے, ان چیزوں میں آپ کو انوالو نہیں کرتا. کوئی مسئلہ ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس دم کر دیں, اس سے زیادہ آگے نہ جائیں ان چیزوں میں. تو یہ پہلی بات تو ہو گئی عقیدہ توحید. یہ کلیئر ہو گیا نا مسئلہ عقیدہ توحید کا. اس کے بغیر یہ اتنا سخت مسئلہ ہے اسلام میں. دیکھو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو یار بھائی اللہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے عقیدہ توحید میں, کہ اللہ نے کہا میں مشرک کی کسی صورت میں بخشش نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے, وہ کتنی تہجد پڑھے, کتنی نمازیں پڑھے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اللہ غیرت والا ہے. دیکھو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ بہت خدمت کرے آپ کی, میں بہت خدمت کرتی ہوں, یا بیٹا اپنے باپ سے کہے ابا آپ کی میں بہت خدمت کرتا ہوں بہت زبردست, لیکن میرے فلاں بھی میرے ابا ہیں, فلاں بھی میرے ابا ہیں. ابا کہے گا سب کچھ برداشت ہے, باپ ہونے میں شرک, بولو شرکت برداشت نہیں. عورت اپنے شوہر میں شرکت کر لے تو شوہر برداشت کر لے گا. اگر کر لے گا تو اس کا مطلب وہ پھر تھوڑا غیرت کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اس کے, ٹھیک ہے نا. اگر غیرت ہے تو وہ بد اخلاقی برداشت کر لے گا. بھائی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی تمہارا شوہر اور فلاں بھی, میں نام لے لوں گا, وہ اکثر بیانات میں نام لے لیتا ہوں. نہیں وسیم کا نام ایسے موقع پہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عورت شوہر کبھی شرکت برداشت کرے گا؟ بھائی سربراہ کبھی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے بھائی سب کچھ گناہ جو بھی ہو توبہ کرو, معاف کر دوں گا, اصلاح کی کوشش کرو, لیکن میں اپنے ساتھ شرک کسی قیمت پہ گوارا نہیں کرتا. تو یہ ہے تھوڑا سا مختصر عقیدہ توحید. نماز کے بعد ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام میں فرض ہے. دیکھو گورنمنٹ کو ٹیکس تو دینا چاہیے, سب دیتے ہوں گے, امیدیں نہیں دیتے تو غلط کرتے ہیں. دے دیا کریں آج سے, کیونکہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان معاہدوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتا ہے. تو زکوٰۃ یہ اللہ کا ٹیکس ہے. یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو اللہ نے کہا بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ, تو میری طرف سے فلاں غریب آ رہا ہے اس کو دے دینا. تو تمام فقہا یہی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب کو نہیں دیتے, وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے, وکیل بالقبض. جیسے آپ کی پیمنٹ تھی, آپ نے 1 کروڑ روپے دینے تھے وسیم بھائی. اب وسیم بھائی کا مثال ٹھیک ہے, آپ نے وسیم بھائی کو دینے تھے, وسیم بھائی مارکیٹ سے شارٹ تھے, انہوں نے فون کیا غفار کو کہ یار میری طرف سے 1 کروڑ روپے پکڑ لے. آپ نے غفار کو پکڑا دیے تو ادائیگی ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں مجھے دینی ہے, تم نے, میں متولی ہوں, لیکن اب کیا ہے میری طرف سے وکیل ہیں, فلاں قسم کے لوگ ہیں, ان کو دے دو گے تو میں کیا سمجھوں گا
مجھے دیے. تبھی اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے گا کس کو؟ اللہ کو. تو اسلام نے زکات کی بھی فضیلت بیان کی ہے, اور ساتھ ساتھ اسلام نے انفاق کی فضیلت. زکات کے علاوہ بھی کچھ آپ پر ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن نہیں ہے. پڑوسیوں سے زیادہ حق اسلام میں بلڈ ریلیشن کا ہے, خونی رشتوں کا ہے. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں حکومت کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, غریبوں کو سنبھالنا, بیواؤں کو سنبھالنا, لیکن مسلمان کے ہاں حکومت کی رسپانسبلٹی کم ہے, اسلام میں پبلک کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. آپ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, نان نفقہ جو بھی بلڈ ریلیشن ہے نا, جو بھی مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں ان تمام وارثوں پہ ان کی وراثت کے بقدر نان نفقہ واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں, جب اس کی ڈیتھ ہوگی کوئی اور وارث نہیں ہے تو 2 بیٹوں میں, یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو 2/3 بیٹے کا حصہ ہے اور 1/3 بیٹی کا حصہ ہے. تو یہ اگر اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور یہ بوڑھا ہو گیا تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ مر جاتا تو 2/3 بیٹے پر آتا, 1/3 بیٹی کے لیے آتا نا. تو اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا جتنے بھی منتھلی نان نفقہ ہے, جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں, وہ 2/3 بیٹے پر ہیں اور 1/3 بیٹی پر ہے. اگر وہ کما رہی ہے, جاب کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے تو سارا خرچہ کس پر ہے؟ بیٹے پر ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو دائیں بائیں, اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے. آپ کی کوئی بہن ہے جو جاب لیس ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, تو شریعت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی خالہ, پھپھو, تایا, چچا, یہ ساری رسپانسبلٹی اسلام نے خونی رشتوں پہ لگائی ہے. غیر مسلموں کے ہاں وہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. ان کے لا ان کے حساب سے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ کے حساب سے جو اسلام نے لا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ آپ کی بہن کے بارے میں سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا. اگر اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ اس کی ضرورتیں, بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, تو بھائی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو اسلام میں بیوی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی جاب بیگم پر لازم نہیں ہے, اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے بھائی؟ شوہر پر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار ہیں نا ان پہ جب آپ خرچ کرتے ہو, جو بھی بلڈ ریلیشن ہے, بھائی بہن, چچا, تایا, ماموں, یہ جو قریبی ہوتے ہیں, پپو, کوئی خاتون رہ گئی ہو تو مجھے بتا دینا, ایسا نہ بولے ہمارا تو آیا ہی نہیں اس میں. تو جو بھی آپ کے خونی رشتے ہیں ان پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ مسکین ہیں, اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا جب تم رشتوں پہ خرچ کرتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملتے ہیں, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری مضبوط کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرا جاب لیس ہے, اس کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی. یہاں پان گٹکے کا آلٹرنیٹ کیا ہے کینیڈا میں؟ پان گٹکا نہیں ملتا ہے یہاں پہ؟ اچھا ملتا ہے, گٹکا ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ. آپ لوگ وہاں سے ایکسپورٹ پہ پابندی ہے لیکن ٹائٹ قسم کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے یہاں سے, ٹھیک ہے. اچھا لیگل ہوتا ہے, پھر صحیح ہے. خیر, ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ تو ایک مثال ہے, پان گٹکے کے لیے نہ دیں آپ اس کو پیسے, لیکن اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھائی کے ذمہ. یہاں پر لوگ آ کے لبرلزم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں گورا جب لائف کو ایسا انجوائے کر رہا ہے تو اس کے تو ذمہ نہیں ہے میں اپنے بھائی کو دوں پیسے. تو ہم بھی ویسے ہی لائف اسٹائل ہو بھائی صاحب, آپ مسلمان ہو, آپ کو گورے کو فالو نہیں کرنا بلکہ آپ کو گورے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ اسلام کیا حسن ہے. اسلام میں ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ بھائی کی ذمہ داری, بہن کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی پر ہے. ایک کما رہا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسرے کا خیال کرے, اس سے مانگے بغیر اس سے پوچھے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے. واقعات سناؤں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا, تو وہیں سے ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ بھی اسلام کا ایک آرڈر ہے.